یا خدیجہ کے لیے کہتی ہے تاریخ کہ ملکۃ العرب. اچھا ملکہ مکہ نہیں کہا ہے, سن لیجیے گا ٹائٹل دیکھیے گا, لقب دیکھیے گا. اگر تاریخ یہ کہے کہ آپ ملکۃ المکہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مکے کی مالدار ترین عورت. اب دیکھیے نا دنیا کے اندر جو فوربس کا ایک سلسلہ ہے جس میں دنیا کے مالدار لوگوں کو بتایا جاتا ہے, ان کی لسٹ جاری کی جاتی ہے. آسٹریلیا کے مالدار ترین لوگ, پاکستان کے مالدار ترین لوگ, انڈیا کے مالدار ترین لوگ, یہ ملکوں کی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے ورلڈ کی رینکنگ ہوتی ہے. یہ ورلڈ کے ٹاپ 50 مالدار ترین لوگ. تو پتہ چلا جب ورلڈ کی بات آتی ہے تو بہت سے وہ لوگ جو اپنے ملک میں نمبر 1 میں وہ 50 کے بھی نہیں آ پاتے. اب جب خدیجہ کی دولت کی بات ہے تو تاریخ کیا کہتی ہے کہ خدیجہ کا ایک لقب تھا ملکۃ العرب, یعنی عرب کی ملکہ تھی, عرب کی ملکہ تھی. اب جب عرب کی ملکہ تھی تو اس کا مطلب ہے کہ پورے عرب کے اندر خدیجہ سے زیادہ مالدار کی عورت تھی, خدیجہ سے زیادہ مالدار کی عورت تھی. ایک دوسری چیز یہ کہ خدیجہ جو ہے اتنی مالدار تھی, یہ تو دولت کی بات ہے, سب نسب کے اعتبار سے, حسب نسب کے اعتبار سے بھی یہ سلسلہ وہی جا کر ختم ہوتا ہے جہاں رسول خدا کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. تو پتہ چلا خدیجہ بھی اس سلسلے میں تھی. اچھا مالدار ہونا تو اپنی جگہ ایک مرتبہ مال اور دولت باپ دادا کی طرف سے میراث پہنچ جاتی ہے. اب جو میراث ملے تو اس میں انسان کا کمال نہیں ہوتا, لیکن ایک انسان اگر خود کما کے محنت کر کے ایک اسٹیٹس پیدا کر لیے کما لے اس مقام پر پہنچ جاؤ. اب حضرت خدیجہ میں ان کے باپ بڑے مالدار تھے لیکن ایک جنگ میں مارے گئے تھے. اس کے بعد ان کے چچا نے ان کی پرورش کی اور اس مال کو سنبھال کر رکھا, تجارت میں لگاتے رہے. جب بھتیجی بڑی ہو گئی بھتیجی کے حوالے کر دیا اور تاریخ کہتی ہے کہ بھتیجی کتنی باصلاحیت تھی کہ اس نے اس دولت کو ملٹیپلائی کر دیا, دولت کو ملٹیپلائی کر دیا. اچھا آج کے زمانے میں اگر کوئی لڑکی کوئی عورت وومن امپاورمنٹ کا زمانہ ہے, آج کے زمانے میں کچھ ممالک ایسے بھی ہیں کہ جہاں اگر کچھ اس طرح کی بات کرتی تو ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا آپ کو بھی ہو. اسلام تو ایسے پہلے اجازت نہیں دیتے, لیکن آپ اندازہ لگائیے تو آج عورتیں ہیں جو بڑی بڑی پوزیشن کے اوپر ہیں, لیکن خدیجہ اس زمانے کے اندر جب کہ لڑکی زندہ دفن کی جا رہی ہے, جبکہ عورت کو کوئی رسپیکٹ نہیں حاصل ہے, جبکہ عورت کو تازہ کھانا نہیں دیا جاتا ہے, جبکہ عورت کو دسترخوان پہ نہیں بٹھایا جاتا ہے, جبکہ عورت کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا ہے, جبکہ صورتحال ابھی ہم کہیں تو قرآن کی تفسیر میں بیان کر رہے تھے جب ہم 8واں پارہ پڑھ رہے تھے جہاں قرآن میں خداوند تعالیٰ سورہ انعام میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کافر کرتا تھا, اس طرح سے کرتا تھا کہ جانور اس کے سلسلے میں, پہلے تو فضل کے سلسلے میں, کہ فضل کے سلسلے میں کہتا تھا جو مشرک تھا وہ کہتا تھا کہ یہ حصہ اللہ کا ہے یا اللہ کے ساتھ شریک بتوں کا ہے, اور اگر فضل کم ہو جاتی تھی تو اللہ کا حصہ کم کر دیتا تھا لیکن اپنے بتوں کا حصہ کم نہیں کرتا. یہ صورت ہے. اور اس کے بعد آگے جا کے مشرکین کے بارے میں بتایا کہ جب ان کے جانور میں پریگننٹ ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ اگر اس سے بچہ زندہ پیدا ہو گیا تو مرد کا حصہ ہوگا, اور اگر مردہ بچہ پیدا ہوا تو اس میں عورت کا حصہ ہوگا. تب اندازہ لگے کہ کتنی ذلیل اور رسوا عورت ہوگی. اور اس زمانے میں خدیجہ اتنی محترم تھی, اتنی محترم تھی, ملکۃ العرب ہونے کے ساتھ ساتھ سیدہ کہلاتی تھی. ارے کیسے سیدہ نہ کہلائے جو سید نساء العالمین کی ماں ہے, تو آپ سیدہ نہیں کہلاتی, آپ طاہرہ کہلاتی. ابھی آئے تفسیر نازل نہیں ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ.
فاطمہ پیدا نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد سماج جو لقب دیتا ہے تو ادھر باپ کو دنیا لقب دے رہی تھی صادق اور امین کا، ادھر ماں کو دنیا لقب دے رہی تھی سیدہ اور طاہرہ۔ اللہ اکبر، طاہرہ۔ پھر اس کے بعد دولت کا عالم کیا ہو گیا؟ میں نے دوسری تقریر میں عرض کیا تھا کہ دو سورہ مل کے ایک سورہ کہلاتی ہے، سورہ والضحیٰ اور سورہ انشراح۔ اسی طرح سے سورہ فیل اور سورہ قریش۔ تو فیل کے اندر بتا دیا اللہ کے بارے میں قریش میں جس دولت کا اور جس تجارت کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ بنی ہاشم اور حضرت خدیجہ کی دولت ہے۔ بہت بڑی تاجر، بڑی دولت مند۔ اچھا، خدیجہ اتنی تاجر ہونے کے بعد، اتنی دولت مند ہونے کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے سفر تجارت میں کبھی شام جاتی تھی، کبھی یمن جاتی تھی، مکے میں رہ کے اور اس کے بعد اس کو مینج کر رہے ہیں۔ یعنی اس حجاب کے ساتھ تو پتہ چلا آج جب دنیا سوال کرتی کہ لڑکی، ایک مسلمان لڑکی حجاب کے ساتھ کیا جاب کر سکتی ہے، ایک مسلمان لڑکی کا تجارت کر سکتی ہے، ایک مسلمان لڑکی کا اس سوسائٹی کے اندر ایک کامیاب وومن کے طور پہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکتی ہے۔ نہیں، خدیجہ نے بتا دیا کہ کل کی تاریخ دنیا کے اندر جب میں نے روشن چراغ بنانے کے چھوڑے تو آج کی دنیا روشن ہو چکی ہے۔ آج کی دنیا میں تو ایکسیپٹنس ہے، آج کی دنیا میں تم آگے بڑھ کے منوا سکتی ہو۔ خدا اس انقلاب کی حفاظت کرے۔ اس انقلاب کے بعد آپ اندازہ لگائیے گا کہ دنیا کے اندر بہت سی جگہوں کے اوپر عورتیں شانہ بشانہ ہیں، لیکن حجاب کے ایشوز میں ایران نے حجاب کے ساتھ خواتین نے بتا دیا کہ ترقی میں پورا حصہ ہمارا ہے۔ پھر میں یہ دعا کروں گا، اور بار بار میں نے ابھی آپ سے کہا ہے ابتدا کے دور ان تاریخوں میں مسلسل دعا کیجیے تو خدا مند تعالیٰ اس انقلاب کی حفاظت کرے، اور جو ظالم ہیں خدا انہیں ذلیل اور رسوا کرے۔ مل کے صلوات پڑھے گا بابا ہمدردی کا جذبہ چھین لیتی ہے، سخاوت کی صلاحیت چھین لیتی ہے، کرم کا ہاتھ جو کھلا ہونا چاہیے وہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن خدیجہ نے دولت مند ہونے کے ساتھ سخی تھی، اتنی سخی تھی، اتنی سخی تھی، آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے محل کا دروازہ، ان کے گھر کا دروازہ فقیروں، یتیموں اور بیواؤں کے لیے ہمیشہ کھلا۔ اب میری سمجھ میں آتا ہے رسول کے اعلان نبوت سے پہلے خدیجہ کے گھر کا دروازہ یتیموں اور بیواؤں کے لیے اگر کھلا رہا تو اعلان نبوت کے بعد اگر اولاد خدیجہ کا دروازہ کھلا رہے تو حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو اسلام لوگوں تک پہنچا نہیں تھا، ابھی تو یتیموں کے حقوق بتائے نہیں گئے تھے، ابھی تو بیواؤں کے حقوق بتائے نہیں گئے تھے، ابھی تو مظلوموں کے حقوق بتائے نہیں گئے تھے، ابھی غریبوں کے حقوق بتائے نہیں گئے تھے، ابھی فقیروں کے احسان کی بات کی نہیں، لیکن خدیجہ کی دروازہ کھلا۔ بلکہ صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنے بچوں کی پرورش نہیں کر سکتے تھے، آپ اندازہ لگائیں، آج تو خبروں میں آ جاتی ہے فلاں چیریٹیبل ٹرسٹ ہے جو لوگوں کے یتیموں کی پرورش کرتا ہے، بہت اچھا کام کرتا ہے، لیکن کیا آپ کو اندازہ ہے جناب خدیجہ کے محل کا دروازہ کھلا تھا، بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو اپنی اولاد، جن کے گھر میں بچے وہ پا نہیں سکتے تھے، دروازے پہ چھوڑ دیا۔ لکھا ہوا ہے تاریخ کا واقعہ، ایک رات، سرد رات ہے، ایک عورت اس نے دیکھا کہ میرے گھر میں اس بچے کے لیے جگہ نہیں، دفن کر دیا جاتا، شوہر دفن کر دیا۔ اس نے سوچا کہ ایک ہی گھر ہے جہاں ٹھکانا مل سکتا ہے۔
خدیجہ کی بیٹی. اس کا مطلب ایک عورتوں کی سرپرستی, بچیوں کی سرپرستی ہوتی ہے. رات کے اندھیرے میں اس نے خدیجہ کے گھر کے دروازے پہ اپنی بچی کو چھوڑ دیا. یعنی خدیجہ کے دروازے پہ نہیں چھوڑا بلکہ خدا کے سے پوچھا. نمائندے الہی کی زوجہ بننے والی. دروازہ کھلتا ہے, بچی دروازے کے اوپر ہے, خدیجہ نے اس کی پرورش کی ذمہ داری ہوتی ہے. نہیں جناب خدیجہ, ابھی جناب خدیجہ کی تجارت کی بات کر رہا تھا, یہاں تک کہ جناب خدیجہ کی عالم یہ تھا کہ سینکڑوں مکے سے جاتے تھے تجارت میں. قرآن مجید کہتا ہے رحلت الشتاء والصیف. شتاء کہتے ہیں سردیوں کے موسم, صیف کہتے ہیں گرمی کے موسم. تو دو سیزن تھے اور دونوں سیزن میں جو جاتے تھے اس کی تفسیر میں تمام سنی شیعہ تمام علماء نے لکھا ہے کہ شتاء کے اندر ٹھنڈیوں میں لوگ یمن جاتے تھے. گرمیوں میں کیا ہوتا تھا کہ جو تجارتی قافلہ تھا وہ چلا جاتا تھا شام کی طرف, کیونکہ شام کا علاقہ ٹھنڈا ہے. تو گرمی کے لیے بہتر یہ تھا کہ شام وہاں چلے جائیں, سردیوں میں یمن چلے جاتے تھے. آپ اندازہ لگائیں یمن تو قریب ہے, شام کافی پاتے تھے, لیکن خدیجہ کی تجارت وہاں تک پھیلی تھی. یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے جب حضرت خدیجہ کو رسول خدا کی خدمات حاصل ہو جاتی. رسول خدا جوان ہوئے, یہاں تک کہ رسول خدا جب 25 سال کے ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ جب 25 سال کے ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بات آپ کا رابطہ ہوتا ہے میسرہ سے. جب میسرہ میں حضرت خدیجہ کا بہت ہی ریلائبل غلام ہے. اچھا اس غلام کو تاریخ غلام لکھتی ہے, لیکن اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں تمام معاملات کو دیکھنا, اپوائنٹمنٹ لوگوں کا کرنا, تجارت کی ساری رپورٹ دینا, تو اس اعتبار سے اگر ہم آج کی زبان میں کہیں تو میسرہ جناب خدیجہ کی اس تجارتی فرم کے مینیجر ہے. میسرہ مینیجر. اب میسرہ کے ذمہ داری کس کا اپوائنٹمنٹ ہونا چاہیے, اسے بھیجنا چاہیے, کس طرح سے کام ہونا چاہیے. میسرہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلوات پہ ابا وہ خدیجہ جن کا تجارتی کاروبار بہت کامیاب آتا تھا, اس دفعہ بہت کامیاب ہے. اچھا دیکھیں دو باتیں ہیں, ایک تو اسٹریٹجیز تو ہوتی ہیں, حکمتیں تو ہوتی ہیں, لیکن حکمت کے ساتھ اگر رحمت ہو, حکمت کے ساتھ رحمت ہو, رسول کی حکمت بھی شامل تھی اور رحمت بھی شامل تھی, کیونکہ رسول رحمت للعالمین ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن میں کہ جب انہوں نے کہا اپنا تعارف کرایا تو کہا کہ عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت, اور خدا نے مجھے بابرکت قرار دیا جہاں میں جاؤں. توجہ ہے کیا کہ عیسیٰ نے جہاں جہاں جاؤں میں بابرکت ہوں, تو اگر عیسیٰ جہاں جہاں جائیں گے بابرکت ہوں گے تو پیغمبر جہاں جہاں جائیں گے تو یقیناً بابرکت ہوں گے. فخری عیسیٰ ہے, فخری عیسیٰ ہے نا, عیسیٰ بابرکت, رسول خدا بابرکت ہے. بلکہ ایک جملہ مجھے اور آگے بڑھ کے کہنے دیجیے, عیسیٰ کا وجود برکت ہے, محمد کا ذکر بابرکت ہے. سلام پڑھے گا بابا. اس سے بہتر ملتا سلام پڑھے گا. آپ کا وجود بابرکت ہے, اللہ اکبر, آپ کا ذکر بابرکت ہے. بہت دولت نہیں رپورٹ دی.
خدیجہ کو دولت کی فکر نہیں تھی. خدیجہ کو دولت کی فکر نہیں تھی, دولت کی کمی تھوڑی تھی. خدیجہ کہتی میسرہ اس سفر میں تم نے اور کیا خاص بات دیکھی. آپ اندازہ لگائیں کہ درہم و دینار کا حساب کیا جاتا ہے. میسرہ درہم و دینار کا حساب دے رہا ہے اور خدیجہ ہے کہ وہ محمد کی عظمتیں سننا چاہتی ہیں, نام محمد سننا چاہتی ہیں. بتا پیغمبر کے حالات میں تم نے کیا دیکھا, ان کے معجزات کیا دیکھے. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا, معجزات ظاہر ہو گئے. میں نے یہی دیکھا جو میں نے بیان کیا, یہی دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا چلتے ہیں تو بادل سایہ کرتے ہیں. میں نے یہ دیکھا کہ چلتے ہیں تو سنگریزوں کو بوسا لیتے دیکھا ہے. میں نے یہ دیکھا کہ اگر کھڑے ہوتے ہیں تو دھوپ ہوتی ہے تو درخت کی شاخیں پھیل کے سایہ کر دیتی ہیں. میں نے یہ دیکھا کسی چیز کو اگر لینا چاہتے ہیں وہ چیز جھک کر خود کے ہاتھوں تک پہنچ جاتی ہے. یہ سارا بیان کرتے جا رہے ہیں, خدیجہ سنتے جا رہے ہیں. اس لیے تذکرہ رسول کا ہو رہا ہے. یہاں تک کہ خدیجہ جو ہے سننے کے بعد کہتی اے میسرہ صفلی عیوبہ, ان کی کوئی کمی تو بتا دے, پیغمبر کی کوئی کمی تو بتا دے. ایک مرتبہ کہتے ہیں میسرہ, اچھا یہ پوچھتی جاتی ہیں وہ خوبیاں بیان کرتا جاتا ہے. کہتا ہے ان میں کوئی کمی دیکھی ہی نہیں. اللہ اکبر, خوبیوں کا مظہر ہے, صفات کا مظہر ہے, نیکیوں کا مظہر ہے, عظمتوں کا مظہر ہے. اب جو ساری صفات سنیں نا تو خدیجہ نے ایک مرتبہ پیغام بھیجا شادی کا. اب خدیجہ نے پیغام بھیجا شادی کا. اچھا میں پچھلے سال کی مجلسوں میں ثابت کر چکا ہوں کہ خدیجہ کی پہلی شادی تھی اور ایج بھی 28 ایئرس, وہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں. اب جو خدیجہ نے اپنی شادی کی بات کی, ارے ان کی شادی کی بات سے پہلے ایک چیز اور کی. حضرت خدیجہ بات تو چچا کہتے, بات چچا دار بھائی کہتے, ورثہ بن نوفل. یہ جو سارا میسرہ نے بیان کیا نا, خدیجہ نے سارا ورثہ بن نوفل کو بیان کیا. ورثہ بن نوفل جو اپنے زمانے کا بہت بڑا اسکالر ہے اور جتنی آسمانی کتابیں ان کا بڑا علم ہے. اس نے جو سنا میچ کر رہا ہے, کل بحیر راہب میچ کر رہا تھا, آج ورثہ بن نوفل میچ کر رہا ہے. یہ پیغمبر کی شان ہے, اور ہر پیغمبر کی شان یہ آخری پیغمبر کی شان ہے. ہر پیغمبر کی شان یہ آخری پیغمبر کی شان ہے. یہ آخری پیغمبر ہے, یہ آخری پیغمبر ہے. آپ کے سوال کا جواب نہیں ہے خدیجہ نے 28 سال تک شادی کیوں نہیں کی تھی. اگر مریم کی ایک عمر تک شادی نہیں ہوتی کہ مریم کا کوئی کفو نہیں تھا تو خدیجہ کے برابر کون تھا مکے میں. لہذا جب خدیجہ کے برابر پیغمبر آ گئے تو خدا مجھے تعالیٰ نے آپ کا اہتمام کیا. سلام پڑھیے گا بابا اتنے بڑے امپائر کو جو چلاتا ہے نا تو بہت بولڈ ہوتا ہے, ہماری سوسائٹی میں کہا جاتا ہے. لیکن طاہرہ ہے, سیدہ ہے, سیدہ نساء العالمین کی ماں ہے, ام المؤمنین ہے, ام المعصومین ہے. لہذا وہاں حیا بھی دکھائی ہے. حیا کا عالم یہ ہے کہ رشتہ میں خود نہیں بھیجوں گی بلکہ رشتہ چچا زاد بھائی کے ذریعے حضرت ابو طالب تک. حضرت ابو طالب اس رشتے کو رسول تک پہنچاتے ہیں, رسول اس رشتے کو قبول کرتے ہیں. اب جب یہ رشتہ قبول ہو جاتا تو اب آگ جو پڑھا جاتا ہے. میں شاید چند دن میں اور انشاءاللہ پھر کل اور پرسوں کی گفتگو ہوگی. اب جب آگ پڑھنے کی نوبت آتی ہے, اب جب آگ پڑھنے کی نوبت آتی ہے تو وہاں سے ورقہ بن نوفل. اچھا ایک چیز یاد رکھیں, نکاح کے نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی مولانا ہی نکاح پڑھے. یہ مسئلہ ہے تمام مراکز کا کچھ نہیں کا, لیکن ساتھ ہی ساتھ یاد رہے صحیح پڑھنا شرط ہے. اب جب سے یہ پڑھا جانے لگا نا کہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے تو وہ جو بسم اللہ بھی صحیح نہیں پڑھ رہا وہ بھی پڑھنے لگا. اور اگر یہ غلط پڑھا گیا تو پورا رشتہ جو ہے ناجائز ہو جاتا ہے.
نکاح کا موقع ہوا ہے کہ ایک طرف سے میں پڑھ رہا تھا لڑکی کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے جو صاحب پڑھ رہے تھے، تو کم سے کم یا تو اس بچے کو، اس نوجوان کو، بیچارے کو بتا دیتے کہ بھائی دیکھو یہ سینٹینسز ہوں گے، میں بتاؤں گا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور پریزنس آف مائنڈ تمام چیز اس کے لیے شرط ہے، ذہن حاضر ہو. قصد انشاء، قصد انشاء کا مطلب انشاء جانتے ہیں، کمپوز کرنا، اور کمپوز کرنا یہ ان انٹینشنلی رٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے آپ؟ قصد کس کو کہتے ہیں؟ ارادے کو کہتے ہیں. یعنی ارادے کے ساتھ، اختیار کے ساتھ سینٹینس کو سننا اور اس کے مطابق سینٹینس کو کمپوز کر کے ریپلائی کرنے کو قبول کہتے ہیں. سمجھ گیا؟ اب یہ انہوں نے اس سے کہا کہ تمہیں کہہ دو. وہ بیچارہ 3-4 مرتبہ لڑکھڑایا اور اس کے بعد ان جملوں کو جس طرح سے تھا اس نے ادا کر کے مبارک. میں نے کہا بھائی میری مجبوری بھی، میں کیا کروں، میری مشکل یہ غلط برداشت نہیں کر پاتا، جاؤں اور ٹوک دیتا ہوں. اور میں نے کہا کہ بھیا دیکھیے اجازت تو ہے اس کی طرف سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس آدمی کو پتا ہو کیا پڑھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. اس لیے چاہے کیونکہ نکاح بھی نماز کی طرح عبادت ہے، جتنا کہنے جا رہا ہوں، نکاح بھی نماز کی طرح عبادت ہے. جس طرح سے نماز کے لیے ضروری ہے کہ پڑھنے والے کو پتا ہونا چاہیے کیا کہہ رہا ہے، اسی طرح سے نکاح کے سلسلے پڑھنے والے کو پتا ہونا چاہیے کیا پڑھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. اگر اسے پتا ہی نہیں تو غلط ہو جائے گا. خیر، اور نکاح عبادت ہے. میں نے جو کہا ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں، سلوات پڑھے گا باپ آ سکتا ہے. اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے. میں نے جب نماز سے مثال دی تو سن لیجیے گا کہ مصلی کا جب ایک شخص بیٹھا ہو، روایت ہے 5ویں امام کی حدیث ہے، 6ٹھے امام کی حدیث ہے، نماز تمام کرنے کے بعد اس نے پہلو نہ بدلاؤ، تسبیح جلا کے سجدہ سلام اللہ علیہ پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے جو دعا مانگی کو دعا کرو. امام پڑھا سچے امام ہوگا، کیا بات ہے، دعا کرو تو پتہ چلا مصلی کو دعا کرو. اسی طرح کا مجلس نکاح، جہاں نکاح ہوتا ہے اس نکاح کی بز میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اس کو عبادت خانہ رہنے دیا جائے تب. اگر عبادت خانہ رہے گا تب تو قبول ہوگی، ورنہ جہاں نکاح ہو رہا ہے تو وہ جلدی سے نکاح ہو، مولانا کو رخصت کرو تاکہ ہم آزاد ہو جائیں. یعنی ایک دوسرے لفظوں میں مجھے کہنے دیں کہ آج بہت سی جگہوں پر نکاح مجبوری کے طور پہ پڑھایا جا رہا ہے، اور اگر یہی حالت رہی تو کل وہ وقت بھی آئے گا جب لوگ نکاح کی ضرورت بھی محسوس نہیں کریں گے. اس لیے نکاح مجبوراً پڑھایا جا رہا ہے. نکاح پڑھا دیا، مولانا رخصت ہو جائے اور اس کے بعد ہم جو چاہیں گے. الحمدللہ یہاں نہیں، لیکن آسٹریلیا کے ایک شہر کی بات ہے، سلوات پڑھے گا باپ آپ تحقیق کرنا شروع نہیں کیا. ایک شہر میں اچھا، ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں بہت سے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ نکاح مسجد میں کیا جاتا ہے، مسجد میں کرو، نکاح ختم، اس کے بعد ہال کے اندر آزاد. معصیت اور نافرمانی کی کوئی اجازت نہیں. ہم سے ٹائم لے رہا، میں بہت مصروف تھا، میں نے کہا میرے پاس وقت کا مسئلہ ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے شام کو کر لیتے ہیں. اچھا مستحب ہے نکاح کے لیے، نکاح کے لیے مستحب ہے کہ شام کو کیا جائے. اور کہا کیوں؟ اس لیے کہ خدا بند تعالیٰ نے رات سکون کے لیے بنائی ہے اور نکاح سبب سکون ہے، لہٰذا وہ نکاح رات میں مستحب قرار دیا گیا. میں نے کہا شام میں پڑھا، مولانا شام کو ہم کر ہی نہیں سکتے. بس مولانا ہم شام کو نہیں کر سکتے نکاح. میں نے مہمانوں کو کہیں، مہمانوں کو مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ نکاح میں ہم نے بولا تو صرف ہماری دونوں فیملی ہے بس. میں تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ فیملیز ہی کی بات ہے، تو جن کو دن میں بلا رہے ہیں 11 بجے دن میں بلا رہے ہیں، شام میں بلا رہے ہیں. اور وہ آج کی بات نہیں، ایک دن پہلے بات کرتا ہے. مسئلہ ہے کہ شام میں ہم نے ریسپشن رکھا ہے، وہاں پر ہم نکاح کر نہیں سکتے، وہاں پر ہم نکاح کر نہیں سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ شام میں کہنے کا مطلب ہی. اس کے بعد انہوں نے کہا مولانا مجبوری وہاں پر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ تو جو موسم مسائل تو مشکل ہو جائے گی مولانا، لہٰذا نکاح پہلے پڑھ کے اب اندازہ لگا
تاریخ میں رسول سے زیادہ کوئی فصیح و بلیغ نہیں ہے. لیکن اس فصیح و بلیغ رسول کا جب نکاح پڑھا جا رہا تھا تو نکاح پڑھنے والے حضرت ابو طالب تھے. مسئلہ حل کیا جا رہا تھا اس نکاح کے اندر کہ کل دنیا کہے گی کہ ابو طالب کافر ہے، رسول اپنا نکاح پڑھوا کے بتا رہے ہیں کہ ابو طالب جو ہے کل ایمان کے بعد ہے. حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھا، ادھر سے برکہ بن نوفل نے کہا بھئی میں نے نکاح تک بات ختم کی ہے، انشاءاللہ کل حیات حضرت خدیجہ کے دوسرے گوشے بیان ہوں گے. سلام خدیجہ، بڑی قربانی ہے. بلکہ دنیا بھر کی قیامت تک کی آنے والی تمام مومنات کے لیے آپ جب نمونے عمل تلاش کریں گے تو کہیں نہیں ملیں گے. یا خدیجہ ہے، یا خدیجہ کی بیٹی ہے، یا خدیجہ کی نواسیاں ہیں. بلکہ میں یہاں پر ایک بات اور بھی آگے بڑھ کے کہوں گا مسائل سے پہلے تسلسل میں. ہم جس زمانے میں اکثر کہا جاتا ہے جنریشن کیا ہے، بہت بڑے عالم دین تھے، بیٹا ہے، پتہ چلا وہ بسم اللہ بھی صحیح نہیں پڑھ پا رہا ہے، الحمدللہ بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے، ایسے مسائل ہیں. ڈاکٹر تھے، بچہ ڈاکٹر نہیں ہے. فلسفی تھے، بچہ فلسفر نہیں ہے. جنریشن کیا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے، نسخہ ہے، کامیاب انسان وہ جو تولید نسل کرے. انسانی کامیابی میں آگے بڑھا ہی نہیں دیکھا. کامیاب انسان وہ ہے جو تولید نسل کرے. تولید نسل کا کیا مطلب؟ پروڈیوس اپنے جیسا کرے. اگر پرفیکٹ ہے تو اپنے بعد پرفیکٹ ہو جائے. تو ہم نے دیکھا کہ تعلیم کے اندر دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا ہو، لیکن ہم نے دیکھا مردوں میں بھی عورتوں میں بھی یہ خدیجہ کا اور ابو طالب کا خاندان ہے کہ جہاں جنریشن گیپ نظر نہیں آتا بلکہ ہدایت کے روشن چراغ دکھائی دیتے ہیں. کہ خدیجہ کے بعد فاطمہ ہے، فاطمہ کے بعد زینب ہے، زینب کے بعد ام کلثوم ہے، ام کلثوم کے بعد رقیہ اور سکینہ ہے. آگے جا کے حکیمہ خاتون نظر آئی تھی، معصومہ خود نظر آئی. تسلسل ہے جو ختم نہیں ہوتا. تو اسی طرح وہاں ہے کہ پیغمبر کے بعد علی ہے، علی کے بعد حسن ہے، حسن کے بعد حسین. امام زمانہ تک نہیں بلکہ مجھے کہنے دیں کہ قیامت تک عظمتوں کا تسلسل نہ مردوں میں ختم ہوتا ہے نہ عورتوں میں ختم ہوتا ہے. وہ خاندان ابو طالب کہیں اور نظر نہیں آئے. خدیجہ کامیاب، بیٹی کامیاب، جنریشن پوری کامیاب. کیا تربیت تھی خدیجہ کی، کیا کمال تھا خدیجہ کا، کس طرح سے خدا نے خدیجہ کی قربانی کو قبول کیا. نہیں، خدیجہ کی وفات کے بعد نبی کو بڑا صدمہ. اگر وہ 5 رمضان والی روایت کے مطابق کہ 5 رمضان کو حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی تو ابھی ابو طالب کا غم جو رسول نے جس غم کو دیکھا تھا ابھی وہ زخم مندمل نہیں ہوا تھا. ابھی اس کے آنسو خشک نہیں ہوئے تھے کہ خدیجہ جیسی وفادار مددگار زوجہ نے ساتھ چھوڑا. اب جو خدیجہ کی وفات ہوئی تو رسول اللہ نے کہا کہ پورے سال غم منائے جائیں گے دو مسلمین کا. ہم آپ ایک دو مجلسوں کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہم نے احسان خدیجہ کا بدلہ اتار دیا. عزیزوں، قیامت تک نہ خدیجہ کے احسان کا کوئی بدلہ دے سکتا ہے نہ خدیجہ کی اولاد کے احسان کا بدلہ چکا سکتا ہے. بلکہ جملہ ہم آگے بڑھ کر مجھے کہنے دیں، کربلا میں ایک لاشے کے بعد دوسرے لاشے اٹھانے والے کو حسین کہتے ہیں، جس نے مکے میں جنازے کے بعد جنازے اٹھائے ہیں اسے پیغمبر ختمی مرتبت کہتے ہیں. ہاں عزیزو، ابھی چچا کا غم تھا، چچا کا غم تھا، چچا کو قبر میں اتارا تھا، اب اس کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ جب اپنی زوجہ کا غم برداشت کر لے. یہ
साल की, 5 साल की फातिमा माँ का सर। आप अंदाजा लगाइएगा, अगर खदीजा की कोई और बेटी होती तो ऐसे मौके के ऊपर शेर अबी तालिब ने खदीजा के साथ होती, अगर कोई और बेटी होती तो खदीजा की बीमारी में खदीजा के सहारे होती, अगर कोई और बेटी होती तो खदीजा के पास जिस तरह फातिमा की वो बेटी होती। किसी बेटी का तारीफ तस्करा नहीं करती, अकेली फातिमा है, खदीजा का सर है, फातिमा का पहला इम्तिहान है, मक्का है, माँ का सर है, बेटी के दानों पर है। एक मरतबा बेटी ने जब माँ के इस कर्म को देखा, आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अपने आप को संभाल रही है, माँ के दिल पे क्या गुजरेगी। एक मरतबा देखा माँ भी रो रही है, अम्मा क्यों रो रही हो? कहे बेटी, हर माँ की ख्वाहिश होती है अपनी बेटी के अरमान पूरे करे। बेटी मैं तो इस दुनिया से जा रही, बेटी मैं इस दुनिया से जा रही नहीं आती। तो ऐसे मौके पे एक और फातिमा मिलती है। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफात हुई ना, तो रसूल खुदा के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने वफात से पहले अबू तालिब को बुलाया, अबू तालिब के हवाले पैगंबर को किया। फातिमा बिन्त असद को खदीजा ने बुलाया, फातिमा बिन्त असद बेटी है, फातिमा के हवाले फातिमा को कर दिया। कहा आपके हवाले चली जान, ये फातिमा, ये मेरी अमानत आपके हवाले। अल्लाह अकबर। फातिमा माँ को तसल्ली देती, अम्मा रोना नहीं, अम्मा रोना नहीं। माँ भी तो यहाँ तक के खदीजा की वफात हो गई। अब जब वफात हो गई तो मुझे एक जुमला कहने दे, और उसके बाद मैं इंशाअल्लाह कलमा साहिब पढ़ूंगा। ये पहला सफर था, फातिमा के जानों पे पहली शहादत थी, पहली वफात थी। इसके बाद तो इस जानों के ऊपर रसूल का दम इसी जानों पर निकलेगा, अली का दम इसी जानों पे निकलेगा, हसन का दम इसी जानों पे निकलेगा, अरे हुसैन को इसी जानों पे जालिम, अरे खुद खंजर से दबा करेगा। मैंने खत्म की आपकी रहमत खत्म की। जब करबला में कोई जख्मी गिरता था, हुसैन अपने दानों पे उसका सर रखते थे, तसल्ली देते थे, पूछते थे कोई वसीयत है? बाजी तो करबला में जब अब्बास जख्मी होके गिरे, हुसैन ने अब्बास का सर दानों पे रखा, अब्बास ने हटा दिया। हुसैन ने कहा भैया क्यों हटा रहे हो? जब तीसरी बार हटाया, कब क्यों हटा रहे हो? आका मैं उस वक्त को देख रहा हूँ जब आप जख्मी होके गिरेंगे, आपका सर किसके जानों पर होगा? हुसैन ने एक मरतबा अब्बास का सर लिया, जानों पे रखा, कहा भैया हटाना नहीं, अरे जब मैं जख्मी होके गिरूंगा, अरे मदीने से मेरी माँ फातिमा ज़हरा आ जाएगी, माँ का जानू होगा, मेरा सर होगा, मैं कहूँगा हे बीबी, अरे 18 साल की उम्र में बाप का सर जानू पे रखना आसान है, लेकिन 5 साल की उम्र में माँ का सर कैसे जानू पे रखना। सलाम